بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ عمران خان قوم سے معافی مانگیں تو ڈائیلاگ ہو سکتے ہیں، اسحاق ڈار۔ نیتن یاہو سے عوامی نفرت میں اضافہ۔ نواز شریف جس دن جہاز میں بیٹھیں گے وہ الیکشن کا دن ہوگا، نون لیگ۔ عامر کیانی کا فواد چودھری کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے سے انکار۔ ایک اور بھارتی طیارہ ہچکولے کھاتے ہوئے زمین بوس ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں روپیہ مضبوط، $25 سستا ہو گیا۔ اپنے ایجنٹ کی موت پر اسرائیل نے خاموشی توڑ دی۔ ڈالر کی پوزیشن کمزور ہوتی جا رہی ہے، امریکہ۔ بھوک کا احساس جگائے رکھنے سے بڑھاپے کو روکا جا سکتا ہے، تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ 9 مئی واقعات کے حوالے سے عمران خان کے خلاف کافی شواہد موجود ہیں۔ پلاننگ کی تھی کہ اگر انہیں گرفتار کیا جائے گا تو ایسا کرنا ہے۔ ان کی پلاننگ تھی کہ کہاں کہاں جانا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ خلوص نیت سے مذاکرات کیے تھے۔ پورے ملک میں ایک وقت میں الیکشن کا مطالبہ پی ٹی آئی نے مان لیا تھا۔ اگر عمران خان قوم سے معافی مانگے تو ڈائیلاگ ہو سکتے ہیں۔ ڈائیلاگ کے لیے نواز شریف کو بھی منانا پڑے گا۔ نواز شریف نے کہا کہ جلاؤ گراؤ کرنے والوں سے ڈائیلاگ نہیں ہو سکتے۔ IMF صورتحال کو دیکھ رہا ہے اور سوال کر رہا ہے کہ استحکام کب آئے گا۔ عمران خان تو انتہا پر چلے گئے۔ کارکنوں نے لیڈر کی ہدایات پر عمل کیا۔ ایبسولوٹلی نوٹ کہنے والوں اب منت ترلے ہو رہے ہیں۔ 9 مئی کیس میں ایک مثال قائم ہونی چاہیے۔ دشمن تو چاہتا ہے کہ ملک میں افراتفری پھیلے۔ ہر روز ڈیفالٹ کی باتیں کی جاتی ہیں۔ کسی نے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے تو اس کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہوگا۔ شواہد کی بنیاد پر 90% چانس ہے کہ عمران خان نے خود پلان کیا۔ کسی سینئر ممبر کو الہام تو نہیں ہونا تھا کہ فلاں جگہ حملہ کریں۔ پی ٹی آئی کو توڑنے کے حوالے سے غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ یہ جس طرح پارٹی بنی اب مکافات عمل کا شکار ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ایک اصول طے ہوا ہے، جو بے گناہ ہوگا اور اس کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، جو ملوث ہے اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ سیاسی جماعت نہیں، فتنہ ہے۔ حکومت کے پاس انٹیلیجنس رپورٹ تھی کہ یہ لوگ تربیت یافتہ ہیں۔ یہ بھی رپورٹ تھی کہ جب بھی عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا تو انہوں نے حملہ کرنا ہے۔ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اگر نواز شریف کی بیٹی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو کسی کی اہلیہ آسمان سے تو نہیں اتری۔ خواتین کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی تو سب سے پہلے میں آواز اٹھاؤں گا، لیکن 9 مئی واقعات میں چاہے خواتین ہی کیوں نہ ہو، کسی کو رعایت نہیں مل سکتی۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ جب پاکستان واپس آ رہا تھا تو جہاز میں تھا اور ڈالر $5 نیچے آ گیا۔ ڈالر کے حوالے سے کچھ کردار ہے، وقت آنے پر ضرور شیئر کروں گا۔ ابھی ان کردار بارے بتانا ملک کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ ہمسایہ ملکوں میں پہلے گندم، کھاد اور اب ڈالر بھی سمگل ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ایران، افغانستان میں ڈالر سمگل ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے امیدوار ہیں، تحریک انصاف والوں کو کیسے پارٹی میں شامل کر سکتے ہیں؟ اسرائیلی حکومت کے میڈیا کے تازہ ترین سروے کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں نیتن یاہو سے نفرت اور ان کے وزیر اعظم رہنے کی مخالفت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ سابق وزیر دفاع اور اپوزیشن کے اہم رہنما بنی گانٹس کی مقبولیت اسرائیلی حکومت کے موجودہ وزیر اعظم نیتن یاہو سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے۔ اور اگر اسرائیلی پارلیمنٹ کے انتخابات آج منعقد ہوں تو بنی گانٹس کی پارٹی نیتن یاہو کی لیکوڈ پارٹی سے آگے نکل جائے گی۔ اس سروے کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت میں شامل جماعتوں کی مقبولیت کم ہو رہی ہے اور گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں ان کی 10 نشستیں کم ہوئی ہیں۔ انتخابات ہونے کی صورت میں وہ صرف 26 نشستیں حاصل کر پائے گی۔
نون لیگ کا کہنا ہے کہ حملے کی ٹریننگ زمان پارک میں ہوئی، کسی گناہ گار کو چھوڑیں گے نہیں اور کسی بے گناہ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ الیکشن اکتوبر میں ہوگا اور ہماری جماعت تیار ہے۔ جس دن نواز شریف جہاز میں بیٹھیں گے سمجھے پاکستان میں الیکشن ہونے والا ہے۔ نواز شریف الیکشن کمپین کو لیڈ کریں گے۔ کسی کو پریس کانفرنس کر کے این آر او نہیں ملے گا۔ 9 مئی کا سب سے بڑا سرگنا عمران خان ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کا ضمیر جاگا ہے اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جلاؤ گھیراؤ میں ملوث افراد کو پریس کانفرنس کرنے سے معافی نہیں ملے گی۔ لوگ دھڑا دھڑ مختلف پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی بس پہلے ہی فل ہو چکی ہے۔ ہمارے پاس منجے ہوئے کئی امیدوار موجود ہیں۔ پریس کانفرنس کرنے والوں کو اپنی پارٹی میں چھپنے نہیں دیں گے۔ 9 مئی کا واقعہ ایک دن میں نہیں ہوا، کئی سال اس کی ٹریننگ کی گئی۔ 9 مئی کے واقعات منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے۔ 9 مئی کا کیس ریاست کے لیے ٹیسٹ کیس ہے۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ خواتین کو سیاست میں استعمال کیا۔ اگر ان کیسز میں عمران خان کا ٹرائل نہ ہوا تو پھر سوال اٹھتا رہے گا یہ کارکنوں کے گھروں سے غائب ہونے کا ڈرامہ خود کر رہے ہیں۔ عامر کیانی فواد چودھری کی پریس کانفرنس کے دوران گاڑی میں بیٹھے رہے۔ اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے بعد عامر کیانی نے فواد چودھری کے ساتھ پریس کانفرنس سے انکار کر دیا۔ فواد چودھری نے اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ فواد چودھری چاہتے تھے کہ عامر کیانی بھی ان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں شریک ہوں۔ عامر کیانی کو بلایا گیا لیکن وہ فواد چودھری کے ہمراہ گفتگو کے لیے نہیں آئے۔ عامر کیانی فواد چودھری کی پریس کانفرنس کے دوران گاڑی میں ہی بیٹھے رہے۔ فواد چودھری نے عامر کیانی کو بلوانے کے لیے 3 بار عمران اسماعیل اور محمود مولوی کو بھیجا۔ فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں سے رابطوں کا دعویٰ بھی کیا۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے ضلع چامراج نگر میں انڈین ایئر فورس کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس میں 2 پائلٹ موجود تھے، جس نے سورت گڑھ کے فضائی اڈے سے اڑان بھری تھی۔ طیارہ زیر تربیت پائلٹ اڑا رہا تھا اور ایک سینئر انسٹرکٹر پائلٹ ان کے ساتھ تھے۔ پرواز بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد طیارے کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہو گیا تھا، جس پر طیارے کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن کیا گیا اور ایک میدانی علاقے میں طیارے کا ملبہ مل گیا جو مکمل طور پر جل کر خاک ہو گیا تھا۔ شاہدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے صبح ایک فوجی طیارے کو فضا میں ہچکولے کھاتے ہوئے تیزی سے زمین کی طرف آتے دیکھا، جس پر دیہاتی میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ زمین پر گرتے ہی زوردار دھماکہ ہوا اور طیارے میں آگ بھڑک اٹھی۔ دونوں پائلٹس نے دوران پرواز طیارے میں خرابی پیدا ہونے کے پیش نظر پیراشوٹ کی مدد سے طیارے سے باہر چھلانگ لگا دی تھی۔ دونوں پائلٹس محفوظ ہیں تاہم انہیں معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ بھارت میں غیر پیشہ ورانہ رجحان اور تربیت کے فقدان کے باعث فوجی طیاروں کے حادثات معمول کی بات بن چکے ہیں۔ 8 مئی کو ایک بھارتی فضائیہ کا لڑاکا طیارہ راجستھان کے ہنومان گڑھ میں ایک جھگی پر گر گیا تھا۔ اس واقعے میں بھی پائلٹس نے چھلانگ لگا کر اپنی جانیں تو بچا لی تھیں، لیکن طیارہ جس جھگی پر گرا اس میں 3 خواتین اور ایک شیرخوار بچے سمیت وہ تینوں مارے گئی۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر کا غیر معمولی فرق ایک ہی دن میں دور ہو گیا۔ بیرونی ادائیگیوں کے لیے انٹر بینک مارکیٹ سے ڈالر کی خریداری کی اجازت نے اوپن مارکیٹ پر دباؤ کم کر دیا، جس کے نتیجے میں اوپن کرنسی مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر ہی ڈالر کی قدر یکدم 25 روپے 75 پیسے کی کمی سے 285 روپے 75 پیسے کی سطح پہ آ گئی، جس سے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت کا فرق نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ لیکن اس دوران نچلی قیمتوں پہ وقفے سے ڈیمانڈ کے باعث کاروبار کے اختتام پر ڈالر کا اوپن ریٹ 13 روپے کی کمی سے 298 روپے کی سطح پہ بند ہوا۔ اٹلی کے ایک دریا میں اسرائیل کے خفیہ ایجنسی موساد کے ایک آفیسر کی مشکوک طریقے سے غرق ہو کر ہلاک ہونے کے 3 دن بعد آخرکار اسرائیلی حکام نے اس بارے میں اپنی خاموشی توڑ دی۔
اور اس ایجنٹ کی شناخت ظاہر کر دی۔ اسرائیل کے ذرائع نے اس واقعے کے 72 گھنٹے بعد باضابطہ طور پر اٹلی میں اپنی ایجنسی موساد کے ایک ایجنٹ کے غرق ہو کر ہلاک ہونے کی خبر دی، جس کا نام ارد شمعون تھا، جو شمالی اٹلی میں ایک دریا میں ڈوب کر مارا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ شمعون کی عمر 50 سال تھی اور اس نے اپنے برتھ ڈے پارٹی کا جشن مذکورہ دریا کے ساحل پر رکھا تھا، اور اس کے بعد کشتی چلانے لگا، تبھی اچانک وہ دریا میں گر گیا اور غرقاب ہو گیا۔ مذکورہ کشتی میں اس ایجنٹ کی دیگر موساد کے ایجنٹوں کے ساتھ میٹنگ تھی اور پھر برتھ ڈے پارٹی کا انعقاد بھی کیا گیا تھا۔ کشتی پر حد سے زیادہ وزن کا ہونا اور موسم کی خرابی قرار دیا گیا ہے۔ کشتی پر 15 افراد کے سوار ہونے کی گنجائش تھی، لیکن واقعے کے وقت اس پر 25 افراد سوار تھے۔ ایک امریکی تحقیقاتی مرکز نے واضح کر دیا ہے کہ دنیا بھر سے ڈالر سے پاک معیشت کی تحریک کو ختم کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ امریکہ کے رسپانسبل اسٹیٹ کرافٹ ریسرچ سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ دنیا کے جنوبی ممالک میں ڈی ڈالرائزیشن کی رفتار تیز ہوتی جا رہی ہے۔ سن 2011 میں عالمی کرنسیوں کے ذخیرے میں ڈالر کا حصہ 73% تھا، جو سن 2023 میں گھٹ کر 58% تک پہنچ چکا ہے۔ اس ریسرچ سینٹر کی رپورٹ میں آیا ہے کہ اب یہ سلسلہ واپس نہیں پلٹے گا۔ یاد رہے دوستو کہ جب جو بائیڈن نے یوکرین کی جنگ کے بہانے روس پر وسیع پابندیوں کا اعلان کیا، تب سے دنیا بھر میں ڈالر سے پاک اقتصاد کی رفتار میں شدت آنے لگی ہے۔ امریکہ کی اپنے دشمنوں پر پابندیاں عائد کرنے کی پالیسی کے نتیجے میں ڈالر کی پوزیشن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ماہرین نے واضح کیا ہے کہ بھوک کا احساس جگائے رکھنے سے بھی بڑھاپے کو روکا جا سکتا ہے۔ ایک عرصے سے ماہرین کا خیال ہے کہ کم کھانے، فاقے یا وقفہ والے فاقے سے جسم پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ عمر کی طوالت کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ لیکن اب ایک تحقیق کہتی ہے کہ صرف بھوک کا احساس ہی نہیں بڑھا لیا جائے تب بھی یکساں نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بھوک سے کئی عوامل اور سرگرمیاں ایسی پیدا ہوئیں جو بڑھاپے کو روکتی ہیں۔ اسی طرح ڈی این اے اور خلوی سطح پر بھی مثبت تبدیلیاں نوٹ کی گئیں۔ اب ماہرین کا کہنا ہے کہ بھوک لگنے سے بھی بڑھاپے کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اگلی دلچسپ خبر امریکہ سے ہے کہ امریکی غذائی ماہرین نے عام دستیاب دودھ کے ہزاروں نمونوں کا تجزیہ کرنے کے بعد انکشاف کیا ہے کہ کچے دودھ میں اینٹی بائیوٹک دواؤں سے مزاحمت رکھنے والے جین کی زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے، لہٰذا اس دودھ کو اچھی طرح ابالنے کے بعد ہی استعمال کرنا ضروری ہے۔ ریسرچ جرنل میں شائع شدہ تحقیق کے مطابق اس مطالعے کی غرض سے امریکہ کی 5 ریاستوں میں مختلف مارکیٹوں سے دودھ کے 2034 نمونے جمع کیے گئے، جو یا تو بالکل کچے تھے یا پھر انہیں 3 الگ الگ طریقوں کے ذریعے جراثیم اور دیگر مضر اجزاء سے پاک کیا گیا تھا۔ اسٹڈی میں جہاں یہ بات سامنے آئی کہ اگر کچے دودھ کو فریج میں رکھ دیا جائے تو اس میں جراثیم زیادہ نہیں ہوتے، وہیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کچے دودھ میں ایسے خطرناک جین کی مقدار خاصی زیادہ ہوتی ہے جو اینٹی بائیوٹکس کے خلاف مزاحمت رکھتے ہیں اور عام ٹیمپریچر پر دودھ میں خطرناک جراثیم کی تعداد میں تیزی سے اضافہ بھی کرتے ہیں۔ یہ بات دوستو اس سے پہلے بھی ایک اسٹڈی میں سامنے آ چکی ہے، لیکن موجودہ تحقیق میں اس کا تعلق جراثیم کی تعداد بڑھنے سے بھی ثابت ہوا ہے، جو ایک تشویشناک امر ہے۔ اس تحقیق کی روشنی میں بزرگوں کی پرانی نصیحت ایک بار پھر تازہ ہوئی ہے کہ دودھ کو ہمیشہ اچھی طرح ابال کر پینا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر کے دائیں اور بائیں سبزہ اور درختوں کی بڑی تعداد ہے تو اس امر کا قوی امکان ہے کہ آپ فالج اور امراض دل سے دور رہیں گے، اور ساتھ ہی آپ کا موڈ بھی بہتر رہے گا۔ اس بات کا انکشاف ایک اہم تحقیق سے ہوا ہے جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گھر کے اطراف درخت، پودے اور گھاس سے امراض دل اور فالج کا خطرہ کم ہوتا، بلکہ دوسری تحقیق کے مطابق بڑھتے ہوئے نوعمر بچوں کی ذہنی اور دماغی صحت بھی بہتر رہتی ہے۔ میامی یونیورسٹی کے پروفیسر نے اپنی تحقیق کے بعد کہا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں جتنا زیادہ سبزہ ہوگا، دل کی بیماریوں اور عمر بھر کے لیے معذور کر دینے والے فالج کا خطرہ اتنا ہی کم ہو جائے گا۔
سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سبزے سے انسانوں پر مثبت اثرات کا یہ تعلق صرف 5 سال سے کم عرصے میں قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ سڑکوں اور خالی جگہوں پر درخت اور سبزہ لگایا جائے۔ اس تحقیق میں 2,43,558 ایسے افراد کو شامل کیا گیا جن کی عمر 65 برس یا اس سے زائد تھی۔ یہ سارے لوگ میامی کے ایک مخصوص علاقے میں 5 سال تک ایک ہی جگہ پر رہ رہے تھے، یعنی 2011 سے 2016 تک انہوں نے گھر نہیں بدلا تھا۔ اس دوران ماہرین نے دل کے امراض، دھڑکن کی بے ترتیبی، فالج بلڈ پریشر اور دیگر امراض دل کے واقعات کو نوٹ کیا۔ معلوم ہوا کہ جو افراد بھرپور یعنی بلند ترین سبزے والے علاقے میں رہتے تھے وہ دیگر علاقوں میں رہائش افراد سے امراض دل کے خطرے کے 16% کم شکار بنے۔ اس کی وجوہات بتاتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سبزہ دماغی تناؤ کو دور کرتا ہے، دوسری جانب درخت فضائی اور شور کی آلودگی کو کم کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سبزہ پرندوں کے مدھر گیت بھی سناتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔